اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم میں سے وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کیا بڑا کام کر دیا، ایسا بڑا کام کر دیا کہ ہم نے اللہ کی جو حدود ہیں وہ پھلانگ دی۔ ہم پہ اب اللہ کی بنائی ہوئی حدود میں سے ہم پہ کیا جو ہے وہ اب سزا بنتی ہے، اور وہ سزا کتنی بڑی سخت ہو سکتی ہے، ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے۔ کیوں ناظرین؟ اس لیے کہ اس جنریشن کی جو ابھی جو نئی نسل بھی ہے، جو یہ نسل بھی چل رہی ہے، وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کرتی ہے، ہم نے کون سا کر دیا۔ لیکن ناظرین، جو اللہ رب العزت کی حدود ہیں اور جو گناہ اور جو ان کی سزائیں ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور اس دنیا میں تو شاید ہم وہاں سے بچ نکلیں، لیکن اگلے جہان میں جا کے جو ہمارے ساتھ ہونا ہے نا، اس کو تو ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس کو سننا نہیں چاہتے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کسی صحابہ یا صحابیہ سے کوئی بھی اگر گناہ ہو جاتا تھا تو وہ خود پیش ہو کے جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ گناہ کر دیا ہے، پلیز اب ہمیں پاک کر دیں، ہم نے یہ گناہ کر دیا ہے۔ اور یہاں پر تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم وکیل کرتے ہیں، اور وکیل کو کہتے ہیں کہ ہماری ساری جائیداد لے لے، ہمیں چھڑوا دے اس گناہ سے جو ہم نے کیا ہے، خواہ وہ زنا ہے، خواہ وہ قتل ہے، چوری ہے، کیا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں ایک دو قصے پیش کرنے لگا ہوں جو سننے کی ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تک نہیں سنے، اور جنہوں نے سنے بھی ہیں ان کے لیے، تاکہ وہ بھی آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے کوئی غلام ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم 2 مہینوں کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ تو عرض گزار ہوا، نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عرش پیش کیا گیا جس میں کھجوریں تھیں، اور عرق میں ایک پیمانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سائل کہاں ہے، یعنی جو سوال کرنے والا تھا مسجد میں، وہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص جو تھا وہ حاضر ہوا، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں لے جا کر خیرات کر دو، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ تو وہ آدمی عرض گزار ہوا دوبارہ، یا رسول اللہ، کیا اپنے سے بھی زیادہ غریب پر؟ اللہ کی قسم، ان دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان، یعنی 2 پہاڑیاں نا مدینہ منورہ کی، ایک وہ احد کی پہاڑ ہے اور دوسری ایک اور پہاڑی ہے مدینہ کی جانب۔ جب آپ جدہ سے مکہ سے آتے ہیں تو اس پہاڑی سے بھی گزر کے آتے ہیں، یعنی مدینہ کی وادی میں کوئی ایسا گھر نہیں جو میرے سے زیادہ غریب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، یہاں تک کہ پچھلے دانت مبارک نظر آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور باقی احادیث مبارک میں بھی ہے۔ ناظرین، امام ابو داؤد نے فرمایا ہے کہ
یہ رخصت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے کی تھی کہ وہ خود ہی کھجوریں کھا لے تو کفارہ ہو جائے گا، یہ صرف اسی شخص کے لیے تھی۔ اب اس کو بہانہ بنا کے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ کار بیٹھیں اور اس کا کفارہ ہم خود ہی جناب کھجوریں کھا کے، کیونکہ اس کا کفارہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا یا ایک غلام جو ہے وہ آزاد کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرنے والوں کو بھی بعض دفعہ ایسے مطلب بڑے پیش آتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیت دیکھ لیا کرتے تھے کہ اس بندے کو کتنی ضرورت ہے۔ تو آگے سنیے کہ ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا، مسجد کے گوشے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا کہ یعنی اس کو نہ ڈانٹو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ نے ایک ڈول میں پانی لانے کا حکم فرمایا اور جو اس جگہ اس نے پیشاب کیا تھا وہ بہا دیا، اور آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اس سے اندازہ کیجئے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا شفقت فرماتے تھے۔ ایک اور حدیث سنیے، حدیثیں سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ جتنا سنیں گے اللہ رب العزت آپ کا ایمان اتنا بڑھاتا جائے گا۔ اب سنیے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرا ناس ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ تو انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد آ کر عرض کیا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا۔ انہوں نے پھر تھوڑی دیر بعد عرض کیا آ کے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ چوتھی بار ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ تو انہوں نے عرض کیا زنا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کے متعلق پوچھا اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں، وہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس نے شراب پی ہے؟ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس کا منہ سونگھا تو شراب کی بدبو محسوس نہیں کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے زنا کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا ہاں میں نے زنا کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگوں کے 2 گروہ بن گئے، یعنی 2 گروہ بن گئے رجم کے بعد۔ تو بعض کہتے ہیں کہ معاذ ہلاک ہو گیا اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ معاذ کی توبہ کسی کی توبہ افضل نہیں، معاذ کی توبہ سے افضل کسی کی توبہ افضل نہیں۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر عرض کیا کہ مجھے پتھروں سے مار ڈالیے۔ دیکھیں ناظرین، یہ ہیں وہ لوگ جن کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اب ایک قصہ سنیے ایک عورت کا جس سے زنا ہو گیا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا۔ اب یقین کیجئے کیونکہ 2 گروہ جو بن گئے تھے، ایک کہتے تھے کہ معاذ ہلاک ہو گئے، ایک کہتے تھے یہ۔ تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2-3 دن صحابہ کرام میں یہ اختلاف رہا کہ وہ کیا ہلاک ہو گئے یا ان کا گناہ معاف ہو گیا ہوگا۔ پھر ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب صحابہ اکرام صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ معاذ بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ تعالیٰ معاذ بن مالک کی مغفرت فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لفظ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سنیے ناظرین، یہ ہے جو ہے وہ 14 طبق روشن کر دینے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ نے یعنی معاذ بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے یعنی اس توبہ کو تمام امت پر تقسیم کر دیا جائے تو بخشش کے لیے سب کو کافی ہے۔ یعنی ایک شخص خود حاضر ہوا اور یہ فرمایا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے پتھر ماری، اور ظاہر ہے کہ ان کو پتھر مار کے جو ہے وہ جو رجم کیا گیا تو اس کے بعد ہلاک کر یعنی وہ جو ہے وہ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور اس کے بعد
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کوئی اس سے اندازہ لگائیے کہ کوئی خبر ملی، کوئی وحی آئی، فرشتے نے بتایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو خبریں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیسے پہنچتی رہتی تھی، آپ کو تو جنت کی خبریں، آپ کو تو ہر جگہ کی خبریں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پوری امت پہ تقسیم کر دیا جائے، آدھی توبہ کو، تو تمام کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ہم لوگ اپنے جرموں کو چھپاتے ہیں۔ اور ادھر یہ دیکھیے، اب اگلا واقعہ سنیے جو ایک خاتون کا واقعہ ہے، سنیے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماعز بن مالک کے قصہ توبہ، یعنی یہ مدینہ منورہ میں ابھی قصہ چل رہا تھا کہ اس کے بعد ایک غامدیہ ایک قبیلہ ہے، آج بھی سعودی عربیہ میں الغامدی قبیلہ موجود ہے، جو سعودیہ میں کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک قبیلہ ہے جس کو غامدی کہتے ہیں۔ تو غامدیہ عورت آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیج دیا۔ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ وہ دوسرے دن آ کے پھر یہی اس نے کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ تو کہتی ہے، شاید آپ مجھے ماعز کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کی قسم، یعنی اللہ کی قسم، میں زنا سے حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب یہ سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر ایسا ہے تو پھر ابھی نہیں، واپس جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو تب یہاں آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خدمت میں حاضر ہوئی، اور بچہ اس کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لائے، عرض کیا کہ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب عرض کیجئے مجھے پاک کیجئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ جا کر اسے دودھ پلاؤ حتیٰ کہ اس کی مدت رضاعت ختم ہو جائے، یعنی کہ 2 سال جو بچے نے دودھ پینا ہوتا ہے وہ مدت پوری ہو جائے۔ جب بچہ خود ہی کچھ کھانے لگ پڑے اور دودھ چھوڑ دے ماں کا، تو یعنی جب بچے کی مدت رضاعت ختم ہو جائے تو اس حالت میں اس کو لے کے آؤ۔ تو اتنے میں وہ پھر دوبارہ آئی اور اس نے عرض کیا، لیجئے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دودھ چھوٹ گیا ہے، اب یہ کھانا کھانے لگ گیا ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے کا جو ہے وہ ٹکڑا بھی تھا بچے کے ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بچہ ایک مسلمان شخص کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ اسے اب تم پالو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کے لیے سینے تک ایک گڑھا کھودا جائے، سینے تک، اور لوگوں کو اسے رجم کرنے کا حکم دیا۔ اس رجم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتھر مارو تب تک یہ ہلاک ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک پتھر لے کے آئے اور اس کے سر پہ پتھر مارا۔ جب پتھر مارا تو اس کے سر سے جو خون نکلا وہ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں میں پڑا، منہ پر پڑا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس عورت کو برا بھلا کہا کہ یہ وغیرہ جو بھی، کہ ظاہر ہے کہ اس کا فعل ایک ایسا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا، اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا، خالد ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو۔ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ظلماً خراج دلے، یعنی کہ ظلمانہ طور پر خراج لینے والا، وہ لوگ جو زبردستی پیسے بھی چھینتے ہیں، جھپٹا کرتے ہیں، یعنی اس طرح کے جو کام بھی کرتے ہیں لوگوں سے، جی اگر وہ بھی ایسی توبہ کرتا تو اسے بخش دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کی توبہ قبول ہو گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قبر کھدوانے کا حکم دیا، اس کے جو ہے وہ اس کو غسل اور اس کو جو ہے وہ سارے جو بھی ہوتے ہیں کفن وغیرہ پہنانے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ خود پڑھی، اور آپ لوگوں نے حیران ہو گئے، صحابہ کرام بھی، کہ اس عورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھائی۔ تو یہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ جب آپ کوئی گناہ کر بیٹھیں تو اللہ رب العزت سے تنہائی میں بیٹھ کے توبہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس بھیجتے رہے کہ جو ہے بات اندر کی اندر رہ جائے، لیکن وہ اسی دنیا میں پاک ہو کے جانا چاہتی تھی، اسی دنیا میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا بھی تو معاملہ کیا ہوا ہے نا، اور وہ صحابیہ بھی
لیکن جب گناہ ہو گیا تو وہ دنیا سے ہی پاک ہو کے جو جانا چاہے، اور جب اس حالت میں جائے اپنے آپ کو جب کوئی پیش کر دے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ یہ ہے معافی کا اور توبہ کا معاملہ۔ تو اس لیے ناظرین، آج کل اس دور میں یقین کریں کہ یہ ہالووین منانا اور یہ وہ جو ویلنٹائن ڈے منانا، اور پھر اس طریقے سے اتنے زنا ہونے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں، مسلمانوں میں، اور جتنا بھی بات کریں اتنا ہی رونے کا مقام ہے کہ میرا رب العزت ہم سب کو معاف کرے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔